الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، الہادی پروگرام ہے، ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور اب جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ المائدہ ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہم پر ایک دسترخوان نازل فرمائے اور ہم اس سے کھائیں پئیں، اور جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلے والوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلے والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک عظیم نشانی ہوگی۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جس دن تھال یعنی دسترخوان نازل ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عید کا دن بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید کا دن بنانا اللہ کی کسی نعمت کے نزول پر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر بری ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے منع فرما دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے تم اللہ کی نعمت حاصل کرو، لیکن اس پر یہ ارادہ کرنا کہ ہم اسے عید کا دن بھی بنا لیں گے، یہ غلط ہے۔ ایسا کوئی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ذکر کر کے اشارہ ہی اس طرف ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوتا ہے، اس وقت میں، خاص اس وقت میں خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، یہ شرعاً جائز ہے۔ لہذا اسی سے اگر ہم اندازہ کریں کہ حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف جب آتی ہے تو سرکار کی پیدائش یقینی سی بات ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان سے بہت بڑھ کر نعمت ہے۔ جب اس دسترخوان پر عید کا دن منانا جائز ہے، اس عید کا دن بنانا جائز ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پر اگر کوئی اظہار خوشی کرے اور اس کو عید قرار دے دے یا عید کی مثل اس میں معاملہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جب جمع کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پھر بھی سوال کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پاکی ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں وہ بات بولوں جو میرے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور بڑی پیاری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے رب کریم، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تجھے معلوم ہوتا کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے وضاحت کی، یا رب کریم تو مجھ سے دریافت فرما رہا ہے، اور میرا عقیدہ یہی ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا دریافت فرمانا کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، رب کریم تو نے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے باطن میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا اے رب کریم جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو بہت جاننے والا، علام الغیوب بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اور میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ پھر فرمایا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میں عبادت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ یعنی جو میرا رب ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وربکم، اور تمہارے رب کی عبادت کرتا ہوں، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ یہاں پہ شہید بمانے مطلع ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پر مطلع رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ لیکن فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ یعنی جب میں اللہ تعالیٰ جب تک میں رہا میں ان کو دیکھتا رہا، اور جب مجھے اٹھا لیا گیا تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ
کہ اے رب کریم تو ہی ان کی نگہبانی کر رہا تھا اور ان کے ہر قول پر تو ہی واقف تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے رب کریم اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار حاصل ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اس میں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ قوم میں سے بعض لوگ کفر پر مصر رہیں گے اور کچھ لوگ جو ہے مشرب اسلام ہوں گے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم اگر تو چاہے تو ان کو جو حالت کفر میں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور اس طرف مائل فرما تاکہ ان کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، تجھے بالکل حق حاصل ہے، تجھے زیبا ہے، تو جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے ثواب عطا فرمائے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، یعنی تیری مشیت کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو ہماری گریف فرما۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں گروپس کو کے لیے دعا کی ہے، ایک کے لیے براہ راست کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لے، دوسروں کے لیے کنایتاً کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے یقیناً، لیکن اگر تو چاہے تو ان کی بخشش و مغفرت بھی فرما سکتا ہے، اس طرح کہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ آخر میں کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ دن ہے کہ جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو دنیا کے اندر سچائی کا اظہار کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو ہم منہ سے سچ بولتے ہیں، جو حقیقت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جس وقت نبیوں نے دعوت دی اور لوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے تو یہ بھی ایک سچ ہے، کیونکہ سچ کی تصدیق کی ہے، حق کی تصدیق کی ہے، اس پر لوگوں کو انعامات ملیں گے۔ اور ان انعامات کا تذکرہ اللہ نے اس طرح فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے میرے رب کریم اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی بخشش و مغفرت فرما دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رب کریم جن لوگوں نے میرے بعد اس طرح کا کفر کیا ہے، جو کافر ہوئے، اگر تو ان میں سے جو کفر کرنے والے ہیں انہیں عذاب دے گا تو تیرا عین عدل و انصاف ہے، کیونکہ تیرے بندے ہیں۔ اور جنہوں نے تھوڑا بہت اس طرح معاملہ ہوا کہ حد کفر تک نہیں پہنچے یا جو کامل طور پہ ایمان لائے ہیں، اگر تو ان کی بخشش و مغفرت فرما دے تو یقیناً یہ تیری عین حکمت کے موافق ہوگا اور تو ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ سچوں کو ان کا سچ کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے سلسلے میں، تصدیق کرنے کے سلسلے میں سچ بولا ہے، جنہوں نے باطل کو باطل قرار دیا ہے، ناحق کو ناحق کہا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ جو سچے لوگ ہیں اس آج کے دن یعنی بروز قیامت ان کا یہ سچ انہیں بالکل کام آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات دلوانے کا سبب عظیم بنے گا۔ لہٰذا آگے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، عقائد باطلہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا
جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس کی شرح کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ نیچے سے نہریں جاری ہونے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس طرح کے ان کے باغات ہوں گے کہ جیسے شیشے کا فرش ہوتا ہے کہ وہ اگر کھڑے ہوں گے تو نیچے سے پانی بہتا ہوا نظر آئے گا اور یہ بڑا خوبصورت اور دلکش منظر ہوگا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح پانی ہوگا بہت سارا اور اس کے کنارے پر اونچے اونچے خوبصورت تخت لگے ہوں گے جن پر یہ آرام سے ان باغات میں بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، اور نیچے سے پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ تو بہرحال کوئی بھی معاملہ ہو، کیفیت کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں، سچے بندوں کے لیے دائمی انعام کا اظہار کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں چونکہ عام ذکر چل رہا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ رضی اللہ عنہم یہ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خاص کوئی صحابہ کرام کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا، یہاں تو ہر اس شخص کا ہو رہا ہے کہ جو عقائد باطلہ سے اعراض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ اب سچ بولنے والے صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان تو نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ سچ بولنے والے ہیں، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا رضی اللہ عنہم جیسے ہم کہتے ہیں، یہ صحابی کے ساتھ بھی کہنا جائز ہے اور غیر صحابی کے ساتھ کہنا بھی جائز ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنتی ہونے کی خبر دے دی گئی ہے، اس لیے وہاں پر گویا کہ ایک جملہ خبریہ کے طور پہ ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اس میں شک نہیں، یقینی خبر کے طور پہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن عام جب کسی شخص کے بارے میں ہے تو اس کی بخشش و مغفرت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، یہ تو ان کے لیے انعام ہیں جو اپنے ایمان کو بچا کر جنت میں چلے گئے یا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام لے لیں گے، تو وہ تو صحیح ہے کہ وہ بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جب تک انسان دنیا میں ہے جیسے ابھی ہم ہیں، تو زندہ انسان کے بارے میں ہم حسن ظن تو قائم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان پر موت عطا فرمائے، لیکن یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے رضی اللہ عنہم یقینی طور پہ خبریہ جملے کے طور پر کسی عام شخص کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ دعائیہ جملہ بنائیں گے، یا اس کو کہہ لیں کہ دعا کے طور پر اس کے لیے استعمال کریں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب آپ فرق دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور عام لوگوں کے لیے جب بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یہ دعا ہے اور وہ خبر ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ کوئی بھی رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم کہا جا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے لیے استعمال کریں گے تو گویا کہ خبر کے طور پہ کریں گے، اور عام لوگوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ یہ انشاء کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، یا دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے تو دعائیہ جملہ بنا کر کہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی پروانہ نجات حاصل کر لے اور جنت میں داخلہ اپنا یقینی بنا لے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر سے نجات حاصل کر لینا، پروانہ نجات حاصل کرنا، اور اس کے علاوہ جنت میں داخلہ حاصل کر لینا بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ خود اللہ نے اس کو فوز العظیم قرار دیا ہے کہ عظیم کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور سچوں میں رکھے، اور ہم سے موت سے پہلے پہلے راضی ہو جائے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی آیات کی طرف آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور اب جن آیات کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے وہ ہیں سورہ زخرف کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اس سلسلے میں آخری تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کلام شروع کریں گے، جہاں جہاں قرآن میں آپ کا ذکر ہے، جو آپ کے بارے میں واقعات ذکر کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ بالتفصیل ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
تو سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 57ویں آیت میں 57 نمبر میں فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب ابن مریم کی مثال پیش کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ تعالیٰ کا، مثال پیش کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مثلاً، اور جب ابن مریم کی مثال پیش کی جائے تو اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اس وقت آپ کی قوم ان کے بارے میں ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ اصل میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بت بھی اور ان کو پوجنے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے ایک ان میں سے کافر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد یہ بتائیے کہ اگر ان بتوں کی عبادت کرنے والا بھی اور خود یہ بت بھی، کیونکہ ان کو پوجا گیا ہے، اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا حضرت عزیر علیہ السلام اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عزیر علیہ السلام کو بعض یہودیوں نے پوجا، ان کی عبادت کی، اور عیسائیوں نے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ عابد و معبود دونوں جہنم میں جائیں گے، تو کیا یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام، اس وجہ سے کہ لوگوں نے ان کی پوجا کی ہے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو شخص نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم انہی بزرگوں کے ساتھ جا کے رہ لیں گے۔ اب چونکہ یہ مذاق میں بات کہی تو سارے لوگ اس پر ہنسنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ مذمتی آیات نازل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال تو اس وقت آپ کی قوم ان پر ہنسنے لگے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ آلہتنا خیر ام ہوا، ہمارے بت زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنی ان کو کہنے کا مطلب تھا کہ جب دونوں کا انجام ایک ہوگا تو بتائیے پھر بہتر کون ہوا، ہم ہوئے یا وہ ہوئے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے یہ آپ سے بات صرف اور صرف ناحق جھگڑا کرنے کے لیے کہی۔ یعنی مطلب کہنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ ہم یہ باطل سے جملے کہہ رہے ہیں، غلط جملے کہہ رہے ہیں، کہاں پر حضرت ایک بے جان چیز ہے، کہاں پر ایک جاندار چیز ہے۔ بے جان چیز کو جہنم میں ڈالنے کا مقصود یہ تھا تاکہ کفار کی حسرت بڑھائی جائے، ان کا پچھتاوا زیادہ ہو، کہ وہ پچھتائیں کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ پوری زندگی ہم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جن سے براہ راست ہم کوئی نفع حاصل نہ کر سکتے تھے، اور اب جہنم میں بھی ہمیں اذیت ہو رہی ہے، کیونکہ جو پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ جہنم کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے، اور ان پتھروں کی وجہ سے بھی جہنمیوں کا عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کو وجہ فرق معلوم تھی کہ ایک طرف بے جان ہیں، ایک طرف جاندار ہیں، ان کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے، لیکن پھر بھی صرف جھگڑے کے لیے انہوں نے بات بولی، ناحق کو تسلیم کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطنی کیفیت کو ظاہر کر کے غیبی خبر دی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر